اور یہاں پر عین کی ہجے دیکھیے، عین میم دو زبر عم، الف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر، عین میم دو زبر عم، یہ چھوٹا سا میم آ رہا ہے، عین کو اس میں ملا دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے ایسے ہجے کرنے کی؟ کیونکہ اس کے اندر اقلاب کا قاعدہ ہے، اقلاب، اور اقلاب کے معنی ہے بدلنا۔ تو یہاں پر اصل عین دو زبر عن تھا، یہ نون کا ساؤنڈ آ رہا تھا اس میں، عن۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے کہیں پر بھی، تو وہاں پر نون کو میم سے بدل لیتے ہیں۔ تو اگر نون لکھا ہوا ہوتا یہاں تو اس کو بھی میم سے بدل دیا جاتا۔ تو اب یہاں پر کیونکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک سی ہوتی ہے، تنوین میں بھی اصل میں نون ہی کی آواز آتی ہے، نون کا ساؤنڈ عن، تو اس کو ساؤنڈ کو نون کے میم سے بدل دیا گیا۔ اب پڑھیں گے اس کو، عین میم دو زبر عم، نون کا ساؤنڈ ختم، عن نہیں ہوگا، اب عن۔ تو پوری آیت اس طرح سے پڑھیں گے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا رجعہ تک۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہے شروع کی۔ اس کی 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ غار حرا میں اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہاں سے سب سے پہلی وحی یہیں سے آغاز ہوا تھا اس کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع کی 5 آیتیں یہاں تک۔ علم الانسان ما لم یعلم، شروع کی 5 آیتیں جو ہیں علم سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا۔ اس کے بعد میں یہاں سے ابو جہل کے سلسلے میں بات چلے گی۔ ابو جہل حضور کو ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک رہا تھا، تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جھڑک دیا۔ تو وہ غرور میں آ کر، یعنی یہ اپنا آپ میں گھمنڈ رکھتا تھا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، مجھے سرداری حاصل ہے، ہر طریقے کے آدمی میرے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں میری مجلس کے اندر، لہٰذا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہ اس گھمنڈ میں، اپنے مال اور دولت کے گھمنڈ میں رہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ حضور کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے وہ روک رہا تھا۔ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو، کیا اس کو روکنا گمراہی نہیں؟ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بھلا بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ چلیے ہم اب اس کا اجرا کر لیتے ہیں اور الفاظوں کی ادائیگی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الف کے اوپر زبر ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس لیے حمزہ زبر آ، را کو پر پڑھیں گے موٹی آواز میں، او، حمزہ یا زبر ای نرمی سے پڑھیں گے، یا لین ہے، ایت، تا لام زبر تل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، او ایت الذی، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور تھوڑا کھینچ کر۔ ینہا، نون کے اندر اظہار حلقی ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد
حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ینہا، ارأیت الذی ینہا عبدا، یہاں پر با ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے یہ، تو اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز پلٹ کر لوٹ آئے گی، عبدن۔ دیکھیے میں پہلا والا صحیح پڑھوں گا اور دوسرا والا غلط، آپ کو دونوں کی آواز میں فرق محسوس ہوگا۔ پہلا والا صحیح ہے عبدن، اور دوسرا والا عبدن، 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 پہلا والا صحیح ہے۔ دال 2 زبر دن، الف کو نہیں پڑھیں گے دال کے بعد، اور اس کے اندر ہوگا اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے، یہ الف کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو حمزہ بولیں گے، تو اس کو نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، عبدن اذا، ذال کو نرمی سے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، صلی، صاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، صلی، لام کھڑا زبر لا، یا کو نہیں بولیں گے، عبدن اذا صلی، ارأیت، یہ اسی طرح پڑھیں گے اوپر، ان کانا، نون کے اندر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ان کانا، کاف الف زبر کا، الف مدہ ہے تھوڑا کھینچیں گے، عین زبر ع، لام، لام زبر لل، یا کو نہیں پڑھیں گے نہ الف کو، یہ الف لام حروف قمری کا ہے، صرف لام پڑھا جائے گا، علل، دال مد کھڑا زبر دا، دال مد کھڑا زبر دا، یا کو نہیں پڑھیں گے، علل ہدا۔ اچھا اگر ہم یہاں اس کو اگلی والی آیت سے ملا کر پڑھیں گے اس آیت کو تو پھر مد کریں گے، پھر کھینچیں گے اس کو 3 الف، اور اگر ہم یہیں پر سانس توڑتے ہیں تو پھر یہ مد نہیں ہوگا، دال کھڑا زبر دا، بس 1 الف کھینچیں گے پھر اس کو۔ اچھا یہ مد منفصل ہوگا اگر ہم ملا کر پڑھیں گے، مد منفصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے حمزہ پڑھیں گے اس کو، تو حمزہ یہ دوسرے کلمے میں آیا، حمزہ واو زبر او میں واو لین ہے، نرمی سے جلدی پڑھیں گے، او امغ، را پر ہوگی کیونکہ را پر زبر ہے، امغ بالتقوی، با تازیر بت، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے یہ درمیان میں، با کو تا میں ملا دیں گے، با تازیر بت، تا قاف زبر تا، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے، تو اس کی آواز پلٹ کر لوٹ آئے گی، جیسے با میں قلقلہ کیا تھا ایسے یہاں پر ہوگا، بالتقوی، واو کھڑا زبر وا، یا کو نہیں پڑھیں گے، او امغ بالتقوی، اس کے بارے میں ہم پیچھے بتا چکے، نون کے اندر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ان کذب وتولا، لام کھڑا زبر لا، یا کو نہیں پڑھیں گے، ارأیت ان کذب وتولا، میم کے اندر اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد جب با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آتا ہے تو وہاں پر میم کو ظاہر کرتے ہیں، تو میم ساکن کے بعد یہاں پر نہ با ہے اور نہ میم بلکہ یا ہے، تو میم کو ظاہر کریں گے، الم یعلم، بہت سے لوگ اس کو یعلم بولتے ہیں، الم یعلم، یعلم نہیں بولنا، یعلم، عین نکالیں گے، یعلم، اور میم کے اندر ہے اخفاء شفوی کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اخفا کرتے ہیں وہاں پر غنہ کے ساتھ، اس طرح پڑھیں گے اس کو، یعلم بأن، با کے بعد الف نہیں ہے، حمزہ پڑھیں گے اس کو، حمزہ نون زبر ان، نون کے اندر غنہ ہوگا کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، بأن، نون لام زبر نل، آگے بھی لام کے اوپر تشدید ہے تو نون کو لام میں ملائیں گے، اور یہ لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اس کو لفظ جلالہ بھی بولتے ہیں، لفظ جلالہ کا لام پر ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، بأن اللہ، اس طرح نہیں پڑھیں گے بأن اللہ بلکہ بأن اللہ، یا را کو بھی پر پڑھیں گے اور یا نہیں پڑھیں گے، الم یعلم بأن اللہ یرا، کلا، یہ دیکھیے یہ اتنا یہاں تک کاف ہے، یہ اس کے اوپر زبر ہے، پھر لام، یہ اتنا لام ہے، یہ لام کے اوپر تشدید ہے تو کاف کو لام میں ملائیں گے، کاف لام زبر کل، پھر اس کے بعد لام کے بعد یہ الف آیا، لام الف زبر لا، کلا، اس طرح پڑھیں گے، اس کے بعد لام ہے، پھر یہ حمزہ ہے، لام زبر لا، اور حمزہ کو لام میں ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے یہاں، حمزہ لام زیر ال، نون یہ سائلنٹ ہو جائے گا، حمزہ لام زیر ال، اور اس میں قاعدہ ہوگا
ادغام یرملون، اور ادغام یرملون میں بھی دو ادغام ہوتے ہیں، ایک ادغام ناقص اور ادغام تام۔ اس میں ادغام تام ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو، لئل لام میم زبر لم، اس کے اندر ہوگا اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد جیسا کہ ہم نے یہاں بتایا تھا با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آتا ہے تو میم کو ظاہر کرتے ہیں، ایسے یہاں پر اظہار ہوگا لم ینتہی، نون کے اندر ہوگا اخفا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ینتہی، ینتہی نہیں بولیں گے، ینتہی۔ لنسفعم، لام زبر لا، نون سین زبر نس، اور یہاں پر عین کی ہجے دیکھیے، عین میم دو زبر عم، الف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر، عین میم دو زبر عم، یہ چھوٹا سا میم آ رہا ہے، عین کو اس میں ملا دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے ایسے ہجے کرنے کی؟ کیونکہ اس کے اندر اقلاب کا قاعدہ ہے، اقلاب، اور اقلاب کے معنی ہے بدلنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اصل عین دو زبر عن تھا، یہ نون کا ساؤنڈ آ رہا تھا اس میں، عن، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے کہیں پر بھی، تو وہاں پر نون کو میم سے بدل لیتے ہیں۔ تو اگر نون لکھا ہوا ہوتا یہاں تو اس کو بھی میم سے بدل دیا جاتا، تو اب یہاں پر کیونکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک سی ہوتی ہے، تنوین میں بھی اصل میں نون ہی کی آواز آتی ہے، نون کا ساؤنڈ عن، تو اس کو ساؤنڈ کو نون کے میم سے بدل دیا گیا۔ اب پڑھیں گے اس کو، عین میم دو زبر عم، نون کا ساؤنڈ ختم، عن نہیں ہوگا، اب عن۔ تو پوری آیت اس طرح سے پڑھیں گے، لنسفعا بالناصیہ، باقی ہجے دیکھیے، با نون زیر بن، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، ناصیتی، اگر ہم یہاں پر اس کو ملا کر پڑھتے ہیں اگلی والی آیت سے تو تا زیر تی بولیں گے، ناصیتی، اور اگر ہم یہیں پر سانس توڑ دیتے ہیں تو پھر یہ تا ہائے ساکنہ بن جائے گی، بالناصیہ، تا دو زیر تن، اس کے اندر اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ناصیۃ کا، آگے تا دو زیر تین ہے، اس میں اظہار ہوگا، اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد یہاں حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا ہے، تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، کاذبۃ خا، اس طرح سے، اور آیت کرنے کی صورت میں یہ ہا ساکنہ بن جائے گی، خاطئہ، فلیدعو، فا لام زبر فل، اور دال کے اندر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے دال ہے، اس کی آواز بھی پلٹ کر لوٹ آئے گی، فلیدعو، یدعو نہیں بولیں گے، یدعو، دال کو ایسے پڑھیں گے، نادیہ، ہا الٹا پیش ہو جب ہم آیت کر دیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، نادیہ، آگے دیکھیے، سندعو، دال کے اندر بھی قلقلہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے یہ، عین زا پیش عز، الف لام کو نہیں پڑھیں گے، الف لام حروف شمسی کا ہے کیونکہ، زبانیہ، یہ پہلے گزر چکا، لا تطیعہ، عین نکالیں گے یہاں پر، لا تطیعہ بول دیتے ہیں بہت سے، لا تطیعہ نہیں، تطیعہ، تو کو پر پڑھیں گے موٹی آواز میں، پہلا والا باریک ہوگا تا، اور دوسرا موٹی آواز میں تطیعہ، وسجد، دال میں قلقلہ ہوگا یہاں پر، واو سین زبر وس بولیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا یہ، اسی طرح یہاں پر قاف میں بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے قاف ساکن ہے، وق، اس طرح سے، اور با میں بھی قلقلہ ہوگا، اسی طرح آواز یہاں پر بھی لوٹے گی، وقترب، اس طرح نہیں پڑھیں گے، وقترب، رب اس طرح نہیں بلکہ ریب، با کا ساؤنڈ ایسے لوٹنا چاہیے، وقترب، اس طرح سے۔ یہاں پر آیت سجدہ بھی ہے، تو جب ہم یہاں پر یہ آیت پڑھتے ہیں تو سجدہ بھی